کب کوئی اس شخص بن فارو مسیحیت کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے اور مسیحیوں کو دھمکانے کے لیے رپورٹ کرے گا، مگر آئیں ہم یسوع کے نام کے متعلق عنوان کی بابت بات کریں، کیونکہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں جو غلط فہمی کا سبب بن رہے ہیں، حتیٰ کہ مسیحی بھی یسوع بمقابلہ یشوع کے نام کے بارے میں شور مچاتے ہیں۔ لہٰذا عبرانی مدارس میں ایک خوبصورت کہاوت ہے جو کہ اس طرح ہے: ہر ایک شخص کے 3 نام ہوتے ہیں، ایک نام جو اس کی ماں اور باپ لیتے ہیں، دوسرا جو اس کے علاقہ احباب کے لوگوں میں جانا جاتا ہے، اور تیسرا نام جو وہ خود اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ اگر توریت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص کے پیچھے ایک وجہ اور اہمیت ہے، اور در حقیقت کئی ثقافتوں میں کوئی شخص اسے جانا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس نے کیا حاصل کیا ہے، اس لیے توریت اور مدراش نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک نام ہوتا ہے جو انہیں الہی طور پر سونپا جاتا ہے، کیونکہ وہ نام صرف ایک لیبل یا خطاب نہیں ہے، بلکہ وہ نام اس بات سے منفرد طور پر جڑا ہے جو اصل میں کون ہے، جیسا کہ جیت، سماجی یا ایک IMI نمبر۔ یسایہ 9 باب آیت نمبر 2 بیان کرتی ہے کہ مسیحا 5 مختلف ناموں سے جانا جائے گا: عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ جو 2000 سال پہلے بیت الحم میں پیدا ہوا تھا، اس کا ایک منفرد نام تھا۔ اس کا نام منفرد تھا، مگر اس منفرد نام کے بھی کئی منفرد نام تھے، کیونکہ وہ اس قدر منفرد اور خاص تھا۔ یسایہ 8 باب اور 12 آیت بیان کرتی ہے کہ یہ شخص ایمانویل کہلائے گا، اور یہ سب سے زیادہ منفرد نام ہے، کیونکہ یہ نام اہل خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 1 اور آیت نمبر 31 میں لکھا ہے: فرشتہ نے مریم سے کہا کہ تم اس کا نام عیسیٰ رکھو گے، لیکن فرشتے نے یہ بھی کہا کہ وہ سب سے اعلیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 1 اور آیت نمبر 21 میں لکھا ہے: فرشتے نے یوسف سے کہا کہ تم اس کا نام یسوع رکھو گے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا جو اس پر ایمان لائے گا۔ لوکا اور میتھیو دونوں میں یسوع کے لیے استعمال ہونے والا یونانی لفظ آئسن ہے اور عبرانی لفظ یشوع ہے، جبکہ مقامی آرامی لفظ یشوع ہے۔ فلپیوں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 9 یہ کہتی ہے کہ یہ نام اعلیٰ کے بیٹے کو دیا گیا ہے۔ ہر نام ایک اعلیٰ ہے۔ اعمال باب نمبر 2 اور آیت نمبر 12 میں بیان ہے کہ اس شخص کا نام ہی واحد ہے جو انسانیت کو نجات دے سکتا ہے، لیکن رومیو کی کتاب اس کا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بہت ہی انوکھی بات ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اس کا نام کو پکارے گا وہ نجات پائے گا۔ کوئی بھی مطلب ہو، اور ہر ایک کا مطلب ہر ملک کے لوگ، ہر ثقافت اور ہر رنگ کے لوگ، جو بھی اس کا نام پکارے گا وہ نجات پائے گا۔ لہٰذا جب آپ نام کہتے ہیں تو کیا آپ اسے پکارتے ہیں جیسے سب سے اعلیٰ کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا ہے؟ جب آپ نام کہتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں جو فطرت میں ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو عاجز کیا اور فرما بردار رکھا، یہاں تک کہ صلیب پر جان دے دی۔ جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کو پکار رہے ہیں جس نے کہا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن دیکھو کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں۔ خواہ تم اسے یسوع کہو، چاہے تم اسے یشوع کہو، چاہے تم اسے عیسیٰ کہو،
चाहे तुम इसे यसु कहो, इसके नाम से पुकारो और तुम बच जाओगे। इस पर ईमान लाओ और उसके नाम को पुकारो और उसके नाम से हिजरत करके भाग जाएंगे। अपनी ज़ुबान में आला तरीन के नाम के बेटे पर यकीन लाओ, जहाँ से भी तुम हो, और तुम और तुम्हारे घर वालों को निजात मिलेगी। और मैं इसका ज़िंदा गवाह हूँ। 1994 में मैं मर गया था, लेकिन मेरे वालिद ने यीशु के नाम पर दुआ की और मुझे दोबारा ज़िंदा किया, और यही वजह है कि मैं आज ज़िंदा हूँ और ईसा के नाम की वजह से ज़िंदा हूँ। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को देखें, और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस जीमेल और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें।